اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خون معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ اگر ساڈے کول طاقت نہیں، اگر ساڈے کول طاقت نہیں لڑائی دی تے اساں اپنے نبی دے دین نو ووٹاں وچ لیا کے ذلیل نہیں کر سکدے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اکثریت گمراہاں دی ہوندی ہے، اکثرین تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اکثریت جدو گمراہاں دی ہوے گی پھر ووٹاں نال کیویں اسلام آ سکدا ہے؟ او جڑا اسلام دا کام کرن والا ہونے اونے آکھنے میں دین نو ووٹاں وچ نہیں لیاوندا، میرے نبی دا دین ان الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام تے غالب ہے مغلوب نہیں ہوندا۔ کیویں غالب ہے؟ تو اسلام نہ نبی دی خاتمیت نو سمجھے آئی، نہ تو اسلام دے غلبے نو سمجھے آئی، اسلام اپنی دلیل نال غالب ہے، کوئی دنیا دا دین اسلام دی دلیل توڑ سکتا ہی نہیں۔ وہ ایک پنڈی دا چوہا ہے، نام کا وہ حنیف تھا، کام سے زبان سے پورا خبیث تھا۔ میں دا کل کلپ سنے، استاد بڑا شریف، مرشد اس کا پلید تھا، انہوں اپنی اوقات دا پتہ نہیں، وہ چوہا جہا لگا سی، وہ جی وہ فضل احمد چشتی، وہ چشتی وہ تے انگریزی پڑھنے والے نو کافر آندا ہے، تو آندا ہے ووٹ نو کفر آندا ہے، تے او الیکشن نو کفر آندا ہے، لو اسی سارے کافر بیٹھے ہیں، پھر وہ وڈیاں وڈیاں کے پگاں باندھے نے، انہاں نوں پنڈی وڑن نہیں دینا، فٹے منہ تیری ذات دے، پنڈی تیرے پیو دی ہے۔ اگر ساڈے کول طاقت نہیں، اگر ساڈے کول طاقت نہیں لڑائی دی تے اساں اپنے نبی دے دین نو ووٹاں وچ لیا کے ذلیل نہیں کر سکدے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اکثریت گمراہاں دی ہوندی ہے، اکثرین تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اکثریت جدو گمراہاں دی ہوے گی پھر ووٹاں نال کیویں اسلام آ سکدا ہے؟ او جڑا اسلام دا کام کرن والا ہونے اونے آکھنے میں دین نو ووٹاں وچ نہیں لیاوندا، میرے نبی دا دین ان الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام تے غالب ہے مغلوب نہیں ہوندا۔ کیویں غالب ہے؟ تو اسلام نہ نبی دی خاتمیت نو سمجھے آئی، نہ تو اسلام دے غلبے نو سمجھے آئی، اسلام اپنی دلیل نال غالب ہے، کوئی دنیا دا دین اسلام دی دلیل توڑ سکتا ہی نہیں۔ فتاوی فقیہ ملت، فتاوی صفحہ نمبر 367، جلد نمبر 2، اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلی دے حوالے نال فرمایا، لہذا اچھا کالج ہو یا اسکول یا مدرسہ، اگر اس میں دین اسلام یا مذہب اہل سنت یا شریعت مطہرہ کے خلاف تعلیم دی جاتی، تلقین کی جاتی ہے تو اس کی امداد بھی حرام، اس میں پڑھنا پڑھوانا بھی حرام۔ او ملا تو جڑے سبق پہ پڑھانے تو انگریزی نو رونے، تیرا تے مدرسہ حرام ہویا کھڑا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال سارے محبت نال پڑھو ذرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء بعد سنی حنفی مسلک حق رکھنے والے مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا کل صدقہ ختم رسول اج دے جمعۃ المبارک دے اندر ساڈی حاضری نو قبولیت دا شرف عطا فرمائے اور کل قیامت والے دن نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے۔ خالق کائنات زندگی کامل اسلام والی، موت کامل ایمان والی، قبر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زیارت پہچان والی، اور حشر سرکار دی شفاعت اور جنت والا عطا فرمائے۔ دعا جہاناں دی ہر ذلت رسوائی تو محفوظ فرما کے عزت اور کامیابی نال بہرہ مند فرمائے۔ بزرگوں دوستو، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 22واں سپارہ سورت احزاب دی آیت نمبر 40 تلاوت کیتی ہے اور آیت نمبر 36 تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالی نے اس مبارک کلام دے اندر اپنے پیارے محبوب مالک یوم النشور
حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی مالک ارض و سما علیہ التحیت والثناء سرکار دی خاتمیت دا بیان فرمایا ہے۔ خاتمیت محمدی یعنی نبی پاک اللہ تعالی دے آخری نبی نے۔ حضور تو پہلا اللہ تعالی نے مخلوق دی ہدایت واسطے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء دنیا وال مبعوث فرمائے، جنہاں نے آ کے اللہ دے دین دی لوگاں نو تبلیغ فرمائی۔ 313 رسول ہوئے۔ اللہ تعالی نے سارے رسولاں نو دین عطا فرمایا۔ رسول اور نبی، رسول ہوندا ہے جڑا خدا والوں دین لے کے آندا ہے، نبی ہوندے نے جڑے اس رسول دے دین دی اگے تبلیغ فرماندے نے۔ جمہور دا مذہب ہے ہوئی ہے۔ بعض آندے نے نبی دین لے کے آندا ہے، رسول تبلیغ فرماندے نے۔ انہاں دے نزدیک پھر 313 نبی نے جڑے دین لے کے آئے۔ جمہور دا مذہب ہے کہ اللہ 313 رسول نے جنہاں نو اللہ تعالی نے دین کتاب نال نوازیا، باقی انبیاء نے انہاں دی اللہ والوں لیاندی کتاب اللہ دے عطا کیتے دین دے اگے تبلیغ فرمائی، انہوں پہنچایا۔ اس ہدایت دا سلسلہ چلدا رہا۔ اللہ تعالی نے وہی کتاب دین ایدا سلسلہ ختم فرمایا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے۔ حضور نو بھی اللہ تعالی نے نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب نو کتاب عطا فرمائی، دین دتا۔ باقی رسولاں دا دین، باقی رسولاں دی کتاب وہ ایک محدود علاقے خاص قوم واسطے ہوندی سی اور مقرر وقت تک او دا نفاذ رہندا سی۔ ساڈے نبی پاک سرکار جدو تشریف لے آئے، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب نو کسی خاص قوم، خاص علاقے، ملک، شہر یا کسی وقت مقرر واسطے رسول نہیں بنایا، جویں کہ پہلا رسول ہوندے سن، کیونکہ رسول واجب الاطاعت ہوندا ہے۔ رسول اس ہستی نو آکھیا جاندا ہے جیڑا مطلق طور تے واجب الاطاعت ہوندے نے، ہر عیب تو اللہ تعالی انہاں نو پاک بناندا ہے، گناہاں تو پاک پیدا فرماندا ہے۔ عبادت خدا دی کرانی ہوندی ہے، رسولاں نے اطاعت اپنی کرانی ہوندی ہے اللہ تعالی دے حکم نال۔ رسول دی تعریف ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی عبادت اللہ دی کرو، اطاعت محمد الرسول اللہ دی کرو۔ جدو نبی پاک تشریف لے آئے، حضور نے دین لے آندا، کتاب لے آندی، اللہ دا پیغام دیتا لوگاں نو۔ باقی رسول مقرر وقت تک خاص علاقے واسطے جدو سونے نبی دی واری آئی، اللہ تعالی نے اپنی عبادت محبوب دے طریقیاں نال اور محبوب کائنات دی اطاعت نو کائنات دے لوگاں دے اتے لازم فرض قرار دیتا، اور راہ نجات محمد عربی دے طریقے نو دسیا رب نے، تے کسے محدود وقت واسطے نہیں، کسے خاص علاقے واسطے نہیں،
کسی خاص ملک واسطے نہیں، رب سونے نے اپنے پیارے محبوب نو کل کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجیا، اور قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر دے واسطے رسول بنا کے بھیجیا ہے۔ ذرہ ذرہ کائنات واسطے محبوب خدا رسول بن کے آئے نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رسالت دے عام ہون نو بیان فرمایا ہے۔ میں اللہ دا قرآن پڑھنا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ارشاد ربانی رب العالمین فرماندا ہے انا وما ارسلنا، توجہ نال بولو سبحان اللہ، ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس نذیرا۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے اے پیارے محبوب اساں تانوں ساری کائنات دے واسطے ڈر سناون والا بنا کے بھیجیا ہے۔ سونے نبی دی ترمذی شریف دی حدیث آقا نامدار نے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا اللہ سونے نے مینوں رسالت عطا فرمائی تاکہ میں ساری کائنات دے واسطے ڈر سناون والا ہوواں۔ رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے سورۃ احزاب 22واں سپارہ آیت نمبر 40 دے اندر مولا کائنات فرماندا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ سونا فرماندا ہے نہیں ہے میرا پاک محمد دی ذات تواڈے وچوں کسے مرد دا باپ، کسے مرد دے باپ نہیں۔ مرد اس بندے نو آندے نے آدم دی اولاد وچوں جڑا بچپن دا زمانہ گزار کے بلوغت تک پہنچ جاندا ہے اونوں مرد آکھیا جاندا ہے۔ رب سونا فرماندا ہے لوگو تواڈے وچوں کسے مرد دے باپ میرے محمد دی ذات نو میں نہیں بنایا، لیکن رسول اللہ میرے پاک محمد تے اللہ دے سچے رسول نے، خاتم النبیین اور سارے نبیان دے خاتم بن کے آئے نے۔ میں انہاں نو خاتم النبیین بنایا ہے، نبیاں دا خاتم بنایا ہے۔ خاتم کنو آندے نے عربی دے اندر مہر نو آکھیا جاندا ہے۔ اج کل جویں ویکھنا ہے خدا دے بندے اج کل بازار دے اندر جیڑیاں شیواں وکن واسطے اوندیاں ہیں لوگ آکھدے نے اسی جناب ڈبا پیک شے لینی، او کدوں شے ڈبا پیک ہوندی ہے جدوں بناون والے بنا کے او دے اندر جنہ سودا پین والے سارا سودا پا دیندے نے، اتے پھر اپنی سیل لا دیندے نے، مہر لا دیندے نے۔ اس سیل تے مہر جدوں لگ جاوے آندے نے شے ڈبا پے کے، یعنی یہ دے اندر جو کچھ سامان چاہیدا سی او سارا پیک ہو گیا۔ ہن دے تو بعد اس ڈبے دے اندر اس چیز دے واسطے کسے پرزے دی لوڑ نہیں، اے پورا ہے اپنے آپ دے اندر یہ ڈبا پورا ہو گیا ہے۔ اودوں جڑی مہر لاندے نے اونوں انگلش دے اندر سیل آکھدے ہو، عربی دے اندر خاتم آکھدے نے، یعنی ان ڈبا پورا ہو گیا ہے، شے کامل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب نو جدوں نبوت اور رسالت عطا فرمائیے رب نے فرمایا لوگو خاتم النبیین،
میں نبیاں دے اوتے اپنے حبیب نو بھیج کے خاتم بنایا ہے، یعنی نبیاں دے اوتے مہر لا چھڈیے، نبیاں دے اوتے مہر لا چھڈیے، رسولاں دے اوتے مہر لا چھڈیے۔ اے دا کی مطلب ہے؟ نبوت دا مطلب ہوندا ہے ایسی ذات جنوں اساں نبوت عطا فرمائیے، ایسی ذات جیڑی اطاعت دے لائق ہوے، اطاعت دی حقدار ہوے، واجب الاطاعت ہوے، امتاں نو دی تابعداری لازم ہوے۔ اللہ تعالی نے ہر نبی نو واجب الاطاعت بنایا ہے، پر جدوں میرے پاک محمد سرکار دی واری آئی، رب نے فرمایا او لوگو میرا پاک محمد واجب الاطاعت بھی ہے، نالے خاتم النبیین نے۔ ہن میں نبی جن نے بھیجنے سن بھیج دیتے نے، نہ تو بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوے گا، کوئی دین بعد دے اندر نہیں آوے گا، کوئی شریعت بعد دے اندر نہیں آوے گی، کوئی کتاب بعد دے اندر نہیں آوے گی، مطلق واجب الاطاعت ذات کوئی نہیں آوے گی۔ اے میرے پاک محمد آئے نے، ہن میں نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ ہن نبوت دے اندر جن نبی ہونے سن ہو گزرے نے، میرا نبی او دی مہر بن کے آیا ہے۔ میں اپنے نبی سید الانبیاء نو خاتم النبیین بنایا ہے۔ او دا مطلب صرف اے دا مطلب اے نہ ہے کہ لوگوں انہاں تو بعد کوئی دین نہیں، انہاں تو بعد کوئی کتاب نہیں، انہاں تو بعد کوئی راہ نہیں جڑا نجات دا سبب بنن والا ہوے، او جڑا اللہ دی مرضی حاصل کرن دا سبب بن سکدا ہوے، کوئی راہ دے تو بعد میں نہیں بھیجاں گا۔ اے دا اے مطلب ہے جو پڑھنے خاتم نبیین۔ او سجنا ادھر ویکھ، یعنی جو دین پچھا نبی لے کے آندے سن، جو کتاباں لے کے آندے سن، میرا نبی آخری نبی ہے۔ ہن میں مہر نبوت اپنے محبوب نو جیڑی لائی، جیڑی بھیجی ہے، خاتم جیڑا بنایا ہے، اے دا مطلب اے وے ہن اللہ والوں کوئی کتاب نہیں آوے گی، ہن اللہ والوں کوئی دوسرا دین نہیں آوے گا۔ ہن اے دے مقابلے دے اندر جیڑا قرآن آ گیا ہے، پہلا تورات آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، ہاں جی جناب 100 صحیفے کم و بیش آئے نے، انہاں تو بعد قرآن آیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے آ کے انہاں کتاباں نو منسوخ کر دیتا، انہاں دے حکم نو ختم فرما چھڈیا، انہاں دا حکم ہون نہیں چل سکدا، انہاں کتاباں نو ہون نہیں چلایا جا سکدا۔ قرآن دے مقابلے دے اندر انہاں نبیاں جو شریعت لے آندی، جو احکام لے آندے، میرا نبی تشریف لے کے آیا ہے، خاتم ہے، کیا مطلب انہاں دے احکام منسوخ ہو گئے، انہاں نبیاں دے دین منسوخ ہو گئے۔ ہن سونے نبی تشریف لے کے آ گئے نے، اج تو بعد انہاں دا دین ہوے گا، اج تو بعد انہاں دی کتاب ہوے گی، اج تو بعد انہاں دی سنت ہوے گی۔ باقی سارے نبیاں دے دین، سارے نبیاں دے طریقے، سارے نبیاں دی شریعتاں، سارے نبیاں دی کتاباں منسوخ ہو چکیاں نے۔ ہن میرے پاک محمد دا طریقہ چلے گا، میرے پاک محمد سرکار دا دین چلے گا، میرے پاک محمد سرکار دی کتاب چلے گی۔ اور باقی نبی محدود وقت واسطے آندے سن، خاص علاقے واسطے آندے سن، میرے نبی سرکار لیکون للعالمین نذیرا، کائنات دے ذرے ذرے واسطے ہوئی رسول نے، ہر ایک دے واسطے راہ نجات محمد عربی دا راہ ہے، ہر ایک دے واسطے کتاب دی تعلیم اللہ دے قرآن والی ہوے گی۔ اے دے تو بعد ہونا کیونکہ انہیں منسوخ کیتے ہیں، اے خاتم النبیین بن کے آئے نے، انہاں تو بعد نہ کوئی دین چلے گا، نہ کوئی کتاب چلے گی، نہ کوئی طریقہ چلے گا۔ اوے خدا دے بندیا، حتیٰ کہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، آپ سرکار صاحب کتاب نے، صاحب دین نے، اللہ نے دین بھی عطا فرمایا،
کتاب بھی عطا فرمائی. اپنے زمانے دے اندر ایک وقت تک انہاں دی کتاب دی حکومت رہی ہے. اللہ نے آپ نو زندہ آسماناں تے اٹھا لیا ہے. ہن باقی مخلوق دی کی گل کرنا ہے. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت تشریف لے آون گے, آپ بھی آون گے, مگر نبی دی حیثیت نال نہیں آون گے. ہاں جی, اپنا جناب اپنا متابع اس حیثیت نال نہیں آون گے کہ میری کتاب تے میرے دین دی تابعداری کیتی جاوے. نا حضرت عیسیٰ بھی قرب قیامت جے تشریف لے آون گے, پہلا روضہ رسول تے جان گے, نبی دی شریعت دے حکام لین گے, 40 سال حکومت فرمان گے. وہ حکومت اور 40 سالہ زندگی آپ سرکار دا جنہ عرصہ ہوئے گا, وہ سارے دا سارا میرے محمد دے امتی بن کے گزرے گا. پھر امتیاں دی کی گل کرنا ہے جے نبی بھی واپس تشریف لے آ رہے نے, وہ بھی میرے پاک نبی دے امتی بن کے آ رہے نے. ادھر ویکھنا ہے مانا ہے خاتم النبیین. میرے محبوب نو رب نے کی بنایا ہے خاتم النبیین, آخری نبی. او دا کی مطلب ہے؟ نہ ہن کسے نبی دی کتاب چل سکتی ہے, نہ کسے نبی دا فیصلہ چل سکتا ہے. ہن فیصلہ کدا ہوئے گا؟ کتاب کدی ہوئے گی؟ سونے پاک نبی دی ہوئے گی. خاتمیت محمدی دا اے مطلب ہے کہ لوگو میرے پاک محمد تشریف لے آئے نے, انہاں جو دین دیتا ہے کامل ہے, اکمل ہے, احسن ہے. نہ انہاں نال ود کوئی طریقہ ہے دنیا دے اندر, نہ کوئی انہاں ورگا پورا طریقہ ہے دنیا دے اندر, نہ کوئی انہاں نال ود سونا طریقہ ہے دنیا دے اندر. ہن اگر حسن بھی ہے تے محمد وچ, کمال وچ تے محمد وچ. ہن انہاں دا دین چلے گا. ایمان نال دسیا جے خاتمیت محمدی, سونے نبی سرکار تشریف لے آئے. ہن نبی پاک دی تشریف آوری تو بعد کوئی بندہ قرآن مجید آکھے بند کرو جی دا زمانہ نہیں تے تورات تے چلو, وہ مسلمان رہے گا. کوئی بندہ قرآن مجید دے مقابلے وچ انجیل لے آئے, مسلمان رہے گا. کوئی بندہ قرآن مجید دے مقابلے دے اندر زبور لے آئے, مسلمان رہے گا. مسلمان نہیں رہن لگا. مسلمان تا ہوئے گا جے باقی ہر کتاب نو حق منے, آسمانی کتاباں نو حق منے جویں اللہ نے اتارے ہے. جویں کافراں بدلے ہیں اوویں نہیں, اللہ جی نے اتارے ہے برحق ہے, مگر منسوخ ہو چکیاں نے, ہن چل نہیں سکدیاں. چلنے تے اللہ دا قرآن ہی چلنا ہے. جدا اے ایمان ہونا ہے وہ مسلمان ہونا ہے. ٹھیک ہے, زبانی میرا کلمہ پڑھن نال مسلمان ہونا نہیں. مسلمان کیویں ہوئے گا کہ جڑا اے منے کہ اللہ دے قرآن دے آن تو بعد ہن کوئی کتاب دنیا وچ چل سکدی. چلنا تے بڑی دور دی گل ہے. مشکات شریف دی حدیث سنانا, ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. مشکات شریف دے اندر سونے نبی دے پاک صحابی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الایمان باب الاعتصام بالکتاب والسنہ عن جابر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما اتى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال أبو بكر
ساکلت سواکلو ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنظر عمر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حيا وادرك نبوتي لاتبعني. حضرت عمر نبی پاک دے دربار وچ آئے، تورات دا نسخہ پھڑیا ہویا سی، تختی ایک پھڑی ہوئی سی، اونوں تلاوت کرنا شروع کر دیتا، عرض کیتی حضور اے تورات ہے. نبی پاک دا چہرہ انور لال سرخ ہو گیا، رنگ شریف تبدیل ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نال بیٹھے سن. آپ نے فرمایا عمر او تینوں رون والیاں رون ویندا نہیں ہے، اللہ دے محبوب کنج غضب دے اندر نے. ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیا نہیں. حضرت عمر عرض کردے نے یا رسول اللہ میں پناہ منگنا وا اللہ تو، اللہ دے رسول دی ناراضگی دی. کیوں ناراض ہو رہے ہو میرے نال؟ ردینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، اسی تے اللہ دے رب ہون تے راضی ہو گئے ہاں، تواڈے نبی ہون تے راضی ہو گئے ہاں، اسلام دے دین ہون تے راضی ہو گئے ہاں، اجی تے تہاڈا کلمہ پڑھنے ہاں، کیوں ناراض ہو؟ حضور نے فرمایا تسی تورات پڑھن رہے ہو، تورات پڑھن رہے ہو، تورات پڑھن رہے ہو. اگر اج موسیٰ بھی ہوندے نا تے انہاں نوں وی میری تابع داری تو بغیر چارہ نہیں سی، اور اگر اج موسیٰ ظاہر ہون تے تساں مینوں چھڈو تے موسیٰ دی تابع داری کرو علیہ السلام دی، تے یاد رکھیو تسی گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ہن میں آ گیا، ہن میری سنت چلے گی، میرا طریقہ چلے گا. اگر مینوں چھڈ کے کسی نبی پیچھے بھی چلو گے تے کی ہو جاؤ گے؟ معلوم ہویا جدوں سونے نبی تشریف لے آئے نے حضرت عمر ایمان اپنے ایمان نو ظاہر کر رہے نے. یا رسول اللہ اسی منیا تانوں تے نبی پاک نے فرمایا خالی مننا نہیں پینا، باقی کتاباں نو چھڈنا بھی پینا ہے، باقی کتاباں نو چھڈنا بھی پینا ہے. ساڈا ایمان ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. جدا ایمان کہہ دیو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا نصاب چنگا. سونے نبی نے فرمایا خالی ایمان دا اقرار نہیں چاہیدا. حضور سمجھا رہے نے اے تے تورات ہے، تورات نو یہودیاں نے بدلیا ہویا ہے، تحریف کیتی ہوئی ہے، اے تے کتاب ہے، نبی نو کوئی بدل نہیں سکدا. اگر کوئی نبی بھی ہن آ جائے تساں تے تحریف شدہ کتاب پھڑی بیٹھے ہو، اگر کوئی نبی بھی پیدا آ جائے ظاہر ہو جائے، پیدا نہیں ظاہر ہو جائے کہ عمر اگر مینو چھوڑ کے او دے مگر چلو گے تاں بھی گمراہ ہو جاؤ گے تے تسی کتاب لے کے بیٹھے ہو. خاتم النبیین، میں خاتمیت نو ان سمجھانا. سونے نبی تشریف لے کے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا سونیا اساں اج دے دن دین نو کامل فرما چھڈیا، نعمت نو تمام فرما چھڈیا، اور لوگاں نو تینوں مینوں خطاب رب فرما رہے ورضیت لکم الاسلام دینا، میں تواڈے تے راضی ہاں اگر تواڈا اسلام دین ہے تے، اگر تواڈا دین اسلام ہے تے میں تواڈے تے راضی ہاں. ہن رب دی رضا دا سہرا صرف اسلام نال مل سکدا ہے. کادے نال مل سکدا ہے؟ اسلام نال.
اسلام جڑا رب نے نبی نو عطا فرمایا ہے، رب سونا فرماندا ہے کامل ہے، پورا ہے. کیا ہے؟ کامل ہے، پورا ہے، کوئی وچ کمی نہیں، کوئی کمی نہیں. رب سونا فرماندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ، بڑا ہی سونا نمونہ، بڑا ہی. اسلام کامل بھی ہے، بڑا سونا بھی ہے. رب فرما رہا ہے کامل بھی ہے تے بڑا سونا بھی ہے. ایمان نال دسو نبی دا طریقہ کامل بھی ہے تے بڑا، نہ نبی پاک ورگا سونا کسے دا طریقہ ہے تے با کمال تے ہے ہی اللہ نے اپنے محبوب وچ رکھیا نا. سودا پورا بھی ہے، سودا سونا بھی، سودا پورا بھی ہے، سودا سونا بھی ہے. نہ تے کوئی نگ گھاٹے تے نہ ہی داغدار ہے کہ بندہ کہ اے نہیں ہے بدلے کو اور لے لو. نہ کوئی نگ گھاٹے سودے وچ تے نہ ہی کسی نگ وچ کوئی داغ ہے. میری گل نو سمجھنا، سارے نگ نبی پاک دیتے. بندے دی زندگی تین چیزاں ہوندیاں نے، معاشرت، رہن سہن، تعلقات، پان کھان، لان بنان، مکان، لباس، بچھونا، رشتہ داری، دوستی، معیشت، کاروبار، تجارت، اور حکومت، سیاست، نظام عدل، فیصلہ. یعنی ایک بادشاہ ہوئے گا جڑا تمام دی نگرانی کرے گا. اللہ تعالی نے فرمایا ہے میرا آخری نبی کامل دین لے کے آیا ہے. یعنی یہ معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے تے سیاست بھی ہے. معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے، ساریاں شیواں نے. سیکولر اور لبرل حکومت آخدی ہے کہ دین جڑا ہے نا او دی عبادات والا حصہ رکھو. او دا کیڑا رکھو؟ معیشت، معاشرت اور حکومت یہ جڑی ہے نا یہ سانو دے دیو. دین تسی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، با کرو، لیکن سیاست دا نام نہیں لینا. ہن معاشرت، معیشت، سیاست تین شیواں بندے دے شعبہ ہے زندگی نو گھیرے ہوئے. ایویں نا دین کامل ہے، یعنی ہر ایک وچ راہبری کرے گا، ہر ایک وچ کی کرے گا؟ رہنمائی کرے گا تے سونی رہنمائی، بڑی سونی رہنمائی کرے گا. کوئی کمی رہن دے گا نہیں. جدو کسی شعبے رہنمائی دی کسی طرح دی کمی دین نہیں رہن دے گا کہ ظاہری بات ہے پھر ادھر ادھر دی محتاجی ختم ہو گئی. خاتمیت محمدی دا تے مطلب یہ سی کہ نبی پاک آخری نبی نے کامل دین لے کے آئے نے تو دین رہنمائی کا، اسے رہنمائی نو تعلیم آکھیا جاندا ہے. دین تمام شعبہ آئے زندگی دے اندر رہنمائی کردا ہے، مطلب اپنے وسیع علم نال بندے دی راہبری کردا ہے. رہن سہن انج کرنا جے، اللہ نال عبادت انج رکھنی ہے، دنیا نو دین دے تابع انج کرنا ہے. کاروبار دا طریقہ اے ہے، حکومت سیاست دا طریقہ اے. دین سارا کچھ دس دے اور اس دسن نو کیا آندے نے؟ تعلیم. یعنی دین دی تعلیم بھی کامل تے تمام شعبہ ہے زندگی دے اندر رہنمائی کامل. کامل نبی پاک یہ دین آئے، نبی پاک یہ دینا ہے. این دا مطلب ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت کہ نبوت ہن حضور دے اتے ختم ہو گئی ہے. نبوت مطلب ہوندا سی کہ ایسی ذات جدی اطاعت کرنی ہے. ہن اطاعت صرف نبی پاک دی ہوئے گی، کسی ایرے غیرے دوسرے تیسرے دی اطاعت نہیں ہوئے گی، کسی دوسرے دی فرما برداری نہیں ہوئے گی. رب نے اپنے نبی دی اطاعت نو انج لازم کر چھڑیا کہ اس اطاعت وچ رب نے کسی طرح دا کوئی اختیار کسی نو دتا ہی نہیں. کوئی اختیار رب نے دتا ہی نہیں. پڑھا رب دا قرآن. رب العالمین جل مجدہ الکریم فرماندا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم
ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رب فرماندا ہے اللہ تے اللہ دا پاک محبوب جدوں کسے بات وچ کسے معاملے وچ فیصلہ فرما دین کسے مومن مرد یا کسے مومن عورت نو اے اختیار نہیں، کسے مومن مرد یا کسے مومنہ عورت نو اے اختیار نہیں کہ او پھر اس فیصلے وچ رد و بدل عدل بدل کرن دی کوشش کرے نہ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ پھر جن نے نافرمانی کیتی رب فرماندا ہے بڑی گمراہی ہے. وہ پھر کی ہے بڑی گمراہی ہے جن نے نافرمان. جدو خدا رسول دا فیصلہ آ جائے پھر کسے نو اختیار بولو تے صحیح نا کسے نو کسے طرح دا اختیار نہیں کہ وہ خدا رسول دے فیصلے دے اندر چین پین تین کرے یا آکھے کیونکہ انج ہے حالات انج نے زمانہ اس طرح دا ہے فلاں. اللہ رسول دے فیصلے وچ کسے نو کوئی اختیار نہیں، اوتھے محض تابعداری ہی کرنی پینی ہے. اوتھے کی کرنی پینی ہے خاتمیت محمدی، یعنی کوئی سبب کوئی توڑ رب نے رکھیا ہی نہیں جیڑا کسے واسطے عذر بن سکے نبی دی نافرمانی کرنے. رب نے فرمایا لوگو بس دین اسلام ہے، میں راضی تاواں کہ تہاڈا دین اسلام ہوے اور میرے نبی سونے دے فیصلہ جدوں فرما دین کسے نو کوئی اختیار نہیں، کسے نو کوئی اختیار. اچھا ایک ہے ایک فیصلہ، ایک ہے 100 فیصلہ، ایک ہے 100% فیصلہ. ایک فیصلے وچ کسے نو اختیار تے جیڑا 100% دے وچ اختیار دے چھڑے. گل نو سمجھیا؟ ایک فیصلے وچ اختیار نہیں تے 100% وچ اختیار جیڑا دے. ایک ہے اسلام دا ایک حکم، ایک ہے مکمل اسلام پورا دین. جیڑا بندہ اللہ فرماندا ہے ایک فیصلے وچ بھی کسے نو اختیار نہیں. اچھا ایک فیصلے وچ تے اختیار نہیں تے پورے اسلام وچ کسے نو اختیار ہو سکدا؟ آؤ بھائی اسلام لینا جے کہ نہیں لینا؟ اسلام لینا تو ٹھیک ہے، نہیں لینا تو چلو ٹھیک ہے اسی اپنے کول رکھ لینے. کیا اے اسی اپنے کول رکھ لینے؟ اسلام چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ دا ایک فیصلہ ہے نماز پڑھو. کی فیصلہ ہے؟ نماز پڑھو. میں آکھاں اگر اللہ معافی دے کوئی بندہ آکھے یار ووٹ کراؤ الیکشن کراؤ کہ نماز پڑھنی چاہیے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اگر ووٹ چوکھے ہو گئے نماز پڑھن دے حق تے پھر اسی نماز پڑھ لاں کران گے، تے جے ووٹ چوکھے ہو گئے نماز نہ پڑھن دے حق تے پھر ٹھیک ہے پھر نماز نہ پڑھیا جائے. اگر کوئی بندہ انج آکھے تے ایمان نال دسو اونے نماز نہ پڑھن نو بھی نماز پڑھن دے مقابلے وچ ایک درجے وچ قبول تے کر لیا نا بھی وہ ووٹ تے جو راضی ہو گیا. فرض خدا دا سی تے وہ راضی ہو گیا ووٹ سے، انہیں ووٹ کراؤ. اگر نماز دے حق وچ ووٹ چوکھے ہو گئے تے ٹھیک ہے نماز فرض ہے، اگر تھوڑے ہوئے تے پھر ٹھیک ہے پھر فرض نہیں. تے دسو یا انج ووٹ کرا لے. ہاں ایتھے یہ مثال نہیں بنتی، ایتھے مثال بنتی. ایک بندہ کہ ہاں بھائی ووٹ کراؤ نماز ہونی چاہیے یا فلم ہونی چاہیے. اگر نماز دے حق وچ ووٹ چوکھے ہو گئے تے نماز، اگر ووٹ چوکھے ہو گئے اپنا جناب فلم دے حق وچ تے ٹھیک ہے پھر فلم ہی چلن دیاں گے. ایمان نال دسو جیڑا بندہ انج دے ووٹ تے راضی ہوئے انہیں اللہ رسول دے فیصلے وچ خدا نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو.
انہیں خدا دے فیصلے وچ انہیں اختیار دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہاں نا نا اختیار دیتا نا. اچھا اے اختیار دین نال وہ مسلمان رہے گا؟ وہ مسلمان رہے گا نہیں. اوتھے کی ہوندا ہے بھائی نماز پڑھو خدا دا فرض ہے، گل مکی. جہاں مقابلے میں دوسری شے لے آئے گا. الیکشن دا کی مطلب ہوندا ہے؟ انتخاب، چنو. الیکشن تے چون ہے نا بھئی دو شیواں نے، دوواں چوں ایک چن لو، جیڑی چننی جے چن لو. بھئی ڈیموکریسی پہلا چل رہی ہے، جمہوریت میں تاں ڈیموکریسی آکھیا ہے کہ ایک او میں اگے چل گئے، جمہوریت چل رہی ہے اگے ہی. ایک مولوی اٹھدا ہے آندا میں اسلام لے آنا ہے. کی لے آنا ہے؟ اسلام لے آنا ہے. اچھا جی اسلام لے آنا ہے، کنج لے آنا جی تسی اسلام؟ اسی اسلام انج لے آنا ہے، اسی الیکشن لڑاں گے، ووٹ منگاں گے تے اساں تانوں اگر پھر ساڈے حق وچ ووٹ چوکھے ہو گئے اسی اسلام لے آواں. ٹھیک ہے، یہی آخیا سی نا اس مولوی نے، یا مگر والے چیلے میلے جڑے نے یہی کہہ رہے ہیں نا اسلام لے ووٹ. یار ووٹ ساڈے ہو گئے تے پھر حکومت ساڈی بن گئی تے انشاءاللہ اسلام تاجدار ختم نبوت اسی تخت تے اوتے اسلام لے آواں گے کادے نال؟ ووٹاں نال. ووٹ انتخاب. بھئی سنو، کیا تانوں اسلام چاہیے یا کفر چاہیے؟ لوگاں دے اگے رکھیا گیا ہے نا. الیکشن دا یہ مطلب ہے نا، چن لو اسلام چاہیے یا کفر چاہیے. یہ چون رکھی گئی ہے یا کچھ ہور رکھیا گیا ہے؟ بھئی اسی تحریک لبیک پاکستان والے ہاں، سانو ووٹ دیو. ساڈے مقابلے وچ وہ کھڑے نے پہلاں دے 73 سالاں تو، اسی اج کھڑے ہوئے ہاں. اگر وہ جت گئے انہاں دے ووٹ ہو گئے تے انہاں دی حکومت، ساڈے ووٹ ہو گئے تے ساڈی حکومت. اے دا کی مطلب کہ اسلام دے مقابلے وچ ضد رکھ کے چون لوگاں نو دے کے کیڑا نظام چاہیے انہیں اسلام دے مقابل نو چلن دے قابل تے سمجھ لیا نا. جنہیں آخیا ٹھیک ہے ووٹ کرا لو انہیں چلن دے قابل تے سمجھ لیا کہ نہیں سمجھیا؟ تے جنہیں اسلام دے مقابل نظام نو چلن دے قابل سمجھیا وہ مسلمان رہے گا؟ اللہ تعالیٰ تے فرماندا ہے کہ ایک حکم وچ بھی کسے نو اختیار نہیں. رب فرماوے ایک حکم وچ کسے نو اختیار نہیں تے لانتیا تو پورے اسلام دا دنیا نو اختیار دے رہے ہیں. گل نہیں سمجھ آئی؟ رب فرماندا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. اللہ فرمانا ہے ایک حکم دے اندر بھی کسے مرد عورت نو اختیار نہیں، ایک حکم دے اندر بھی اختیار نہیں. ان یکون لهم الخیارہ، اللہ فرمانا ہے کہ اختیار انہاں نو ہوے. ما کان کوئی اختیار کوئی نہیں، کوئی اختیار کوئی نہیں. تو الیکشن دے اندر دین نو رکھ کے آنے پیا میں اسلام لے آواں گا، میں اسلام لے آن واسطے ٹریا وا تے رکھیا اسلام نو الیکشن دے اندر. آنے لوگو ووٹ دیو، چنو چن دیو، ڈیموکریسی نو چن دیو یا اسلام نو چن دیو. اوے خدا دے بندیا انج چون اللہ دے اسلام دے اوتے لوگاں نو اختیار دین والا کفر دے اوتے تے اسلام دے اوتے او کوئی گمراہ رہبری ہو سکدے، مسلمان نہیں ہو سکدا. مسلمان تے نبی دے یار سن، او جدوں کسے کافر حکومت دے اوتے اسلام لے کے آوندے سن، او جدوں کسے کفر دے قلعے دے اوتے اسلام دا اعلان کردے سن، نبی دے یار اے نہیں سن آکھدے او قلعے والے ہو ووٹ کرا لو، الیکشن لڑ لو، جدے حق کے چوکھے ووٹ ہو گئے او دی حکومت چلے گی. میرے نبی دے یار اپنا اسلام پیش فرماندے سن، فرمانا او کافرو یا مسلمان ہو جاؤ یا انج کر لو، اللہ دے حکم نو اپنے اوتے نافذ کر لو. اگر تساں اللہ دے فیصلے نو نافذ کرن نہیں دیندے، سانو خدائی حدود دنیا میں نافذ نہیں کرن دیندے، نبی دے یاراں نے فرمانا پھر محمد دے غلاماں دی تلوار
پھر تلوار آ جاؤ میدان دے اندر جہاد ہوے گا، جہاد ہوے گا، جیڑا جتے گا حکمرانی کرے گا، اگر کفر چلانا ہوے گا پہلا سانو مارنا پینے پھر کفر چلایا جے۔ اوے خدا دے بندیا جے اسلام آندا ہے اسلام والیاں دے طریقے نال آندا ہے، نبی دے یاراں جدوں کسے نو کدے اختیار نہیں دتا نہ اپنے کول اختیار رکھیا ہے، پھر 15ویں صدی دا کیڑا گدڑ ہو سکدا ہے او جڑا لوگاں نو پورے اسلام دے اوتے اختیار دے؟ اللہ فرماوے ایک حکم وچ بھی اختیار نہیں، او پورے اسلام دے اوتے اختیار دے، آکھے چلو اسی جت گئے تے اسلام ہوے گا، اگر او جت گئے تے کفر ہوے گا۔ انج دا رہبر انگریزی رہبر ہو سکدا ہے، انگریزاں دا ایجنٹ ہو سکدا ہے، انگریزی نظام دا کام کرنے والا باشندہ ہو سکدا ہے، اسلام دا قائد نہیں ہو سکدا۔ اسلام دا قائد وہی ہوے گا جڑا آکھے صرف محمد عربی دا دین ہے، چننا جے پہ اسلام ہی ہوے گا، ورنہ اساں فساد والا دین نہیں رکھ دے۔ اگر ساڈے کول طاقت نہیں، اگر ساڈے کول طاقت نہیں لڑائی دی تے اساں اپنے نبی دے دین نو ووٹاں وچ لیا کے ذلیل نہیں کر سکدے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اکثریت گمراہاں دی ہوندی ہے، اکثرین تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اکثریت جدوں گمراہاں دی ہوے گی پھر ووٹاں نال کیویں اسلام آ سکدا ہے؟ او جڑا اسلام دا کام کرن والا ہونے اونے آکھنے میں دین نو ووٹاں وچ نہیں لیاوندا، میرے نبی دا دین ان الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام تے غالب ہے مغلوب نہیں ہوندا۔ کیویں غالب ہے؟ تو اسلام نہ نبی دی خاتمیت نو سمجھے آئی نہ تو اسلام دے غلبے نو سمجھے آئی، اسلام اپنی دلیل نال غالب ہے، کوئی دنیا دا دین اسلام دی دلیل توڑ سکدا ہی نہیں۔ کافر نو 1400 سال ہو گئے ارادہ بنا دیا میں لوگاں دے اسلام مسلماناں دے اسلام نو ہراواں مغلوب کراں، جدوں دے لانتی کول دلیل نہیں بڑی اونے منصوبہ سوچیا الیکشن لڑاوو، الیکشن لڑاوو، اپنے پالتواں نو اٹھاوو، چلو جے اسلام نو اسی نہیں ہرا سکے اساں مسلماناں دے ملک دے اندر اساں مسلماناں دے ہتھوں کلمہ پڑھن والیاں دی اکھاں دے سامنے کلمے پڑھن والیاں دے ہتھوں اساں انہاں دے اسلام نو ووٹاں وچ ہراواں گے، اسلام دا نام لیندے نے اساں ووٹاں وچ لیاوو، او ووٹاں دے اندر انہیں لیا کے اقوام متحدہ دے دلے او بھڑوے حرام زادے او انگریزی باندر 12 جنہاں دے پیو ہون او کمینے ہس دے ہون گے، کچھا مار دے ہون گے، او ویکھو اساں اسلام نو ہرا لیا ہے، او ویکھو اساں کفر نو جتا لیا ہے۔ میں انہاں دلیاں نو بھی آکھدا وا او کمینے او میرے محمد دا دین انج ہارن والا نہیں، اے تے دین نہیں ہریا، اے تے ملا ہریا ہے، اے تے الیکشن ہاریا ہے، تے الیکشن والا ہاریا ہے۔ اللہ دا دین 1400 سالہ تو غالب ہے، قیامت تک غالب رہے گا۔ اگر کسے مائی دلال کو جرت ہے تے کسے دلیل دا جواب لے آوے۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ گل کرنا لی گل کوئی کرنا لی اے عجیب ڈرامے بازی ہے۔ اللہ فرماوے ایک حکم وچ بھی اختیار نہیں کسے، ہاں نا دا نبی دے یار کنج بنے نے نبی دے دلدار، وہ جدو حکم آندا سی اے نہیں سن نبی پاک پوچھدے ہوندے ہاں بھئی لینا ہے کہ نہیں لینا، یا رسول اللہ نہیں اسی رکھنا ہے تے نقصان ہے نہ، سمعنا واطعنا۔ اللہ فرماندا حکم آندا سی نبی دے یار گردن جھکا دیندے سن، سونیا جویں تیرا حکم ہے سر رکھا دے وے۔ تے اسلام لے اون چلے ہیں
تاریخ تے پڑھ نبی دے یاراں دی تے اے تے نہیں آندا پڑھی نہیں روند مارے کی کیتا ہے روند مارے نبی دے یاراں کدی آکھیا سی اوے قلعے والےو آئے ہیں الیکشن کرا لو ساڈا دین چلے گا کہ تہاڈا کفر چلے گا کدی کسی نے آکھیا تاریخ وچ کوئی ثابت کرے نبی دے یار فرماندے سن اے تلوار ہے فیصلہ کن جہاد ہونا کوئی فساد نہیں سڑکاں بند کر دو راہ بند کر دو کوئی فساد نہیں فیصلہ کن جہاد کرنا نہ کفر نال کدی رلے نے نہ فساد کیتا تے نہ اختیار دیتا ہے ہاں بھئی لینا جے کہ نہیں لینا اسلام چاہیے کہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے تو چلو اسی واپس ٹر جانے گل ہے کوئی کرنا لی آئے اسلام کی لین آئے ہوئے اسلام لے آئے تے نہ مرادو کنج لیاؤ اسلام نہیں تو چاہیے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اسی لے جانے اے چنگا طریقہ ہے جدو آئے اسلام لے آؤ اسلام تو میں پہلا آکھیا سی کہ اسلام یار کتنے گیا ہے اسلام جتوں لیا جی اسلام وچ موجود ہے پہلا کفر بغیرتی تے باہر کڈو پلیتی کڈو پانڈے چوں اسلام دی فطرت رب نے ساڈے خمیر وچ گنی ہے اسلام موجود ہے کفر نو بھگا اسلام کتے نہیں گیا جتوں لیا اسلام موجود ہے کفر نو کفر دی جان چھڑنی نہیں کافر دے طریقے دی جان چھڑنی نہیں اے نظام انتخاب جمہوریت والا الیکشن یہ تو لعنت ہے جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں مگر تولا نہیں کرتے تاں تے افلاطون نہیں سی ماندا ہوندا سی جمہوریت بے وقوفاں دا طریقہ ہے یہ کیڑا طریقہ ہے جڑا الیکشن ہے یہ کیڑا طریقہ ہے یہ بے وقوفاں دا طریقہ ہے افلاطون ورگا بے وقوف بھی افلاطون ورگا بے وقوف بھی انہیں بھی جمہوریت نو نہیں منیا پتہ نہیں انہیں ایک ایڈے بے وقوف نے لیا جی اسلام لیا اسلام لیا تے اسلام لیا اسلام نافذ کر نافذ کڈ اپنے مدرسے وچ بغیرتی دے سبق انگریزی سودیاں دیاں تعریفاں دے سبق کڈ کنے آکھیا نہ کڈ تے پیچھے اسلام ہی اسلام ہے تے اندازہ کرو کڈا بڑا ڈرامہ ہویا ہے اقوام متحدہ تے کچھا مار دیون گے کہ جیڑا کام ابو جہل نہیں کر سکیا اساں ووٹاں جو مزے لے لے نے اج ابو جہل ہوندا نہ مرادو کدی الیکشن دی مینوں بھی دس دینا تسی ہیں وہ تے انہاں دے ہاتھ پیر چومے گا صدقے جاواں تیرے ہیں وہ تے ہاتھ پیر چومدا ہوئے گا اقوام متحدہ والے شیطاناں دے شیطانوں صدقے جاواں بڑی ریج لائی جے میری اسلام اپنی دلیل نال غالب ہے نہ تو خاتمیت دا مطلب سمجھے خاتمیت دا مطلب سی باقی سب کتاباں بند صرف اللہ دا قرآن چلے گا مصطفیٰ دا فرمان چلے گا اور وہ کتاب چلے گی جڑی اللہ دے قرآن دی تشریح ہوئے فقہ اسلام ہوئے نہ تینوں سمجھ آئیے اسلام دے غلبے دا مطلب اسلام غالب ہے دا کی مطلب ہے کہ اکثریت ہوئے گی نہیں اسلام غالب ہے اپنی دلیل نال اپنی دلیل نال غالب تو کیویں غالب کردا پھرنا تینوں کادا پتہ ہے پھر دس نہ سانوں میں جڑا آکھیا نا اون دے اوتے سونے نبی دی حدیث بھی سنا دینا کہ نبی پاک سرکار آخری نبی نے انہاں تو بعد کوئی نبی پیدا ہونا نہیں کوئی نبی پیدا ہونا مشکات شریف دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا میری مثال تے پچھلے نبیاں دی مثال انج ہے جویں بہت ہی خوبصورت محل کوئی بندہ تعمیر کرے ایک ایک اٹ سونی سونی بنا کے لائے تے فرمایا پر ایک اٹ دی جگہ رہن دے جیڑا ویکھے ہر اٹ دی تعریف کرے پر وہ جڑی جگہ رہ گئی نا خالی وہ ایک اٹ دی اوتھے کمی محسوس کرے فرمایا میں او آخری اٹ بن کے آیا ہاں میں آ کے اٹاں پوریاں کر دتیاں نے مکان دے حسن نو چار چن لائے نے اور نبوت دا محل تیار ہو گیا میں
اٹاں بھی ختم کر دتیاں نے، خاتم النبیین میں نبیاں نو بھی ختم کر چھڈیا ہے. میرے تو بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے گا. بخاری شریف دی حدیث، حضور نے فرمایا میں وہ آخری اٹھ ہاں، میں وہ آخری اٹھ ہاں. تے جدو واجب الاطاعت نبی پاک آخری نے تے پھر کیوں کر دے ہوئے کافر دی اطاعت ہے؟ یہ الیکشن کتوں آیا ہوئے؟ وہ ایک پنڈی دا چوہا ہے، نام کا وہ حنیف تھا، کام سے زبان سے پورا خبیث تھا. میں وہ کل کلپ سنے، استاد بڑا شریف، مرشد اس کا پلید تھا. ہاں جی، انہوں اپنی اوقات دا پتہ نہیں. وہ چوہا جہا لگا سی، وہ جی وہ فضل احمد چشتی، وہ چشتی وہ تے انگریزی پڑھنے والے کافر آندا ہے، تو آندا ہے ووٹ نو کفر آندا ہے، تے او الیکشن نو کفر آندا ہے. لو اسی سارے کافر بیٹھے ہیں. پھر وہ وڈیاں وڈیاں کے پگاں باندھے نے، انہوں نے پنڈی وڑن نہیں دینا. فٹے منہ تیری ذات دے، پنڈی تیرے پیو دی ہے. تے میں آخے نا نہیں سا لیندا ہوندا، میں آندا سا خام خواہ ہائی لائٹ ہو جائے گا. نا مرادہ کائنات دا ذرہ ذرہ نکر نکر چشتی صاحب نو جان دی ہے تے تو آخے ہائی لائٹ ہو جائے گا. تیری لائٹ ضیاء العلوم وچ کلی وجدی ہے تے نا مرادہ چشتی صاحب دی بتی پوری دنیا نو روشن کرن رہی ہے. انڈیا تک نام ہے اس مرد خدا دا. تے تیری لائٹ دا بھی پتہ ہے. مناظرے وچ آیا دیوبندیاں دے مقابلے تو کافر ثابت کرنا، انہیں آخر پہلا تو اپنے آپ مسلمان انہوں نے ثابت کر. حضرت امیر معاویہ نو بھونک دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو آندا ہے یزید نال چشتی یزید دا دفاع کر دے. یزید تو کی مطلب ہے تیرا؟ یزید بن معاویہ یا او شخص جڑا حضرت امام حسین دا مخالف سی، دوواں چوں کسے ایک دا دفاع ثابت کر چشتی صاحب نے کیتا ہوئے. اگر یزید تو مراد او طاقت لینا ہے جیڑی امام علی مقام نال جنگ کیتی ہے جن، یا او طاقت لینا ہے او شخص لینا ہے جیڑا امام علی مقام دے دور حضرت معاویہ دا پتر ہے. جی حضرت معاویہ دے پتر دی گل کرے تے او دے اتے الزام جڑے لگے نے البدایہ ون نہایا لوتی تھی، زانی سی، شرابی سی. بعد وچ ہویا کربلا دے واقعے تو بعد استاد چشتی صاحب فرماندے نے کہ کربلا تک یزید وچ فسق و فجور نہیں سی. تے تو کوئی دینا حوالہ کرنا او دا کوئی فسق و فجور ثابت دینا اے دا کوئی ثبوت. تے جیڑے فسق و فجور بعد وچ او دے ذمے لگے نے، او دے ذمے لگے نے، رنڈیاں نچاندا سی مثلا، تے پھر چشتی صاحب نال تے یزید دا تعلق نہیں ثابت ہوندا، او تے تہاڈی تنظیم المدارس نال ثابت ہویا ہے. اور اسی او بخایا بھی ہے. تینوں پھر بخا دینا میں، شاید تیری اکھاں بند سن پچھلے جمعے. سرکار پتہ نہیں کتنے رہندے ہو. آ ویکھو 20 سبق الدرس العشرون، تہاڈی اکھاں دوسری واری پلیت کرن لگا. آ ویکھو مولوی صاحب چشتی صاحب نے اس تنظیم دی مثال سور دے گوشت نال دتی سی. تے ہن دس جے تو حسینی ہے اے سبق پڑھا کے جے تو حسینی ہے تے پھر تین شرم ہونی چاہیے. تین دسیا میں یہ تو نہیں آتا نک ڈوب کے مر جا، کیونکہ نک ڈبے پے نے پر انہوں نے موت نہیں آتی. بڑے ٹھیٹ نے. پلاسٹک دے نک نے یا کوئی آکسیجن والا پیپ لایا نے، مسئلہ نک ڈبا پیا آوے کو ڈبا نہیں پیا. تو ننگیاں کر کے کڑیاں نسائیں، نسن دا سبق پڑھائے تے تو حسین دا نعرہ مارے دور فٹے منہ تیرا. حسین تے اس گھر پیدا ہوئے جس بی بی پاک دا فرشتے دروازہ کھڑکا کے آؤندن، اور اگر بال مبارک دی لٹ دوپٹے جو باہر رہ جائے تے سورج نہیں چڑھتا ہوئے.
تے تینوں اپنے آپ نو حسینی کہندیاں کدی شرم آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تے اسی یزیدی ہاں تے اے بغیرتی دے سبق پڑھاون والے حسینی نے. اور نہ مرادہ تینوں پتہ نہیں انگریزی پڑھنے والے کو کافر کہتا ہے. کسے کتنے آکھیا کافر انگریزی پڑھنے والے نو؟ کوئی مائی دلال ثابت کرے کہ اساں انگریزی پڑھنے والے نو کافر آکھیا ہوئے. میں انگریزی پڑھنا کی ہے میں بول دی تے انگریزی اور کی ہوندی ہے؟ ہی تو ہوندی ہے. کتنے آکھیا کافر انگریزی پڑھنے والے؟ ثابت کر کوئی ایک تقریر وکھا. نہ مرادہ اسی انگریزی زبان نو نہیں حرام آکھیا تے نہ انگریزی زبان پڑھن والے نو کافر آکھیا. تسی ایسے بد ذات ہو اندر انگریزی نظریات، انگریزی کفریات، انگریزی بے حیائی فحاشی تے بغیرتی دے سبق پڑھان دے ہو تے باہر جدو ممبر تے آندے ہو ادو آندے نہیں نہیں جی انگریزی دے خلاف نے. بنا مرادہ فرق کر انگریزی زبان دا تے انگریزی تعلیم دا. اسی آنے انگریزی تعلیم انگریزاں واسطے ہے، او کفر ہے، لعنتی ہے، اور کفر مسلماناں دے بچیاں نو پڑھانے والا بھی کافر ہے. بطور تعلیم جیڑا پڑھائے پڑھو. تے انگریزی نظریات کی نے رنا ہار تھاں پھرنیاں چاہیے نے، بے حیائی، بے پردگی، فحاشی ہیں، میراتھن ریس، یہ سب انگریزی سبق نے یا محمدی سبق نے؟ بھائی انگریزی سبق نے. تے اے نظام مکتبہ قادریہ تو چھپیے تے کڑیاں نو میراتھن ریس دا سبق ہے. ادھر سنت دے خلاف سبق میں پچھلے جمعے وضاحت کر چکے ہیں. یہ سارے پڑھاؤ تسی ہیں تے اتوں بہانا بناؤ انگریزی پڑھن والے نو، انگریزی پڑھن والے نو. نہ مرادہ تیری تے عربی حرام ہے، انگریزی نہیں. تیرے مدرسے دی ہے عربی بھی حرام. جیڑا اس سبق نو جائز سمجھے وہ کافر ہے، دار اسلام تو خارج ہے. کار ثابت ہے اسلام وچوں. اور اے سبق صفحہ نمبر 48 دے اوتے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے. جو سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی، یہ کام آدمی کا معیار زندگی اپنے آباء و اجداد سے بہتر ہوتا چلا گیا. عمومی ترقی کے لیے آدمی کا طرز فکر انگریزی سائنسی ہونا چاہیے. ایسے سبق پڑھانا کفر ہے، کفر. تیرے مدرسے دی اردو بھی کفر، تیرے مدرسے دی عربی بھی کفر. تو انگریزی دی گل کرنے تینوں بھلیکھا لگے. اساں انگریزی نہیں حرام آکھی، اساں تیری عربی بھی حرام آکھی ہے. اور نس کے وخا خالی اسی نہیں کہہ رہے، اسلاف تو نس کے وخا. اے دیکھو فتاوا فقیہ ملت، فتاوا صفحہ نمبر 367 جلد نمبر 2، اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلی دے حوالے نال فرمایا لہذا اچھا کالج ہو یا اسکول یا مدرسہ، اگر اس میں دین اسلام یا مذہب اہل سنت یا شریعت مطہرہ کے خلاف تعلیم دی جاتی، تلقین کی جاتی ہے تو اس کی امداد بھی حرام، اس میں پڑھنا پڑھوانا بھی حرام. او ملا تو جڑے سبق پہ پڑھانے تو انگریزی نو رونے، تیرا تے مدرسہ حرام ہویا کھڑا ہے.
کسی بندے نے نعرہ ماریا جب تک سورج چاند رہے گا چشتی تیرا نام رہے گا. استاد شاہ صاحب پیر سید مراتب علی شاہ صاحب کاظمی مدہ ذلہ العالی اور فرمایا سورج چاند تے کل مک جانے نے انہاں دے نام تے قیامت والے دن چمکن گے. یہ نام تے قیامت والے دن چمکنے نے. اعلی حضرت نے فرمایا سکول ہو یا کالج یا مدرسہ جس میں تعلیم خلاف اسلام ہو خلاف مذہب اہل سنت ہو وہاں پڑھنا پڑھوانا. ہن پڑھ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت چل دیے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. تیرا تے مدرسہ آرام ہے تو انگریزی نو رونا پیا. انگریزی دی فکر چھڈ پہلا اپنا مدرسہ بچا. ہن ہو منکر اعلی حضرت بریلوی دا. ہاں جی ہولی ہولی چھڑ دے جائے جے سارے نو. انگریزی نو حرام آندا کی چشتی صاحب نے کلے آکھے کلے چشتی صاحب نے آکھے تو کادا سننی ہے. آخر ہم سنیوں میں یہ پیدا نہیں پیدا ہوں دے گا تو سنیا ہے نہ مرادہ تین کو منہ نہیں لاندا پنڈی ایبٹ آباد گرجے جائیے سارے نو پتہ ہے امیر معاویہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مخالف اور دشمن ہے اور بے بد زبانی کردا ہے آپ دے اوتے تے تو ہن او سنیاں نمبر بنان واسطے چشتی صاحب دا بہانہ بنانے ہیں. تو سمجھا بھی اج کل سارے لگے نے تے میں بھی وچوں نمبر لے کے تے تھوڑا جہا اپنی پذیرائی کر لاں. ہائی لائٹ دا بچہ نہ ہوئے آ ویخ چشتی صاحب دا نا ایک پاسے رکھ. چشتی صاحب نے صرف پڑھ کے سنایا ہے جو میں تینوں سنا لگا. اتحان نال ویکھی ذرا مجاہد جنگ آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی رضی اللہ تعالی عنہ. کون نے؟ فضل حق خیر آبادی تاریخ دان بندہ ہی سمجھ دے منطق دے معلم رابع. آپ فرماندے نے بنو اراضی حدما للنبال کما بنو مدارس تخریبا لسبیانی. فرمایا انہوں نے کمینیاں نو عزت دیتی. کمینیاں نو ولیاں نو نیچا کرنا سے اعلی حضرت بریلوی ورگے دا تشخص مٹان واسطے سر سید ورگے منافقاں نو عزت دیتی انگریزاں نے. بنو مدارسا انہاں سکول بنائے تقریبا لسبیان مسلماناں دے بچے خراب کرنا. تے جلد نمبر 14 دا حوالہ میں تانوں پچھلے ہفتے سنایا سی کہ اعلی حضرت بریلوی نے فرمایا کہ یہ انگریزی بے سود و تضییع اوقات تعلیمیں. سنیا سی کہ نہیں؟ اچھا علامہ فضل خیر آبادی نو کیا آکھیں گا بھائی؟ اچھا اگے چل. امام احمد رضا کا نظریہ تعلیم مولانا مفتی محمد جلال الدین قادری محقق اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جلال الدین قادری کتاب لکھی ہے. آپ فرماندے نے انگریزوں نے بچوں اور نافہموں کی تعلیم اور زبان و دین کی تلقین کے لیے شہروں اور دیہات میں مدرسے قائم کیے. پچھلے زمانے کے علوم و معارف اور مدارس و مکاتب کے مٹانے کی پوری کوشش کی. ہمیں اس بات کی تصدیق لارڈ میکالے کے ان الفاظ سے کی جا سکتی ہے. ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق رائے زبان اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو. مذاق رائے زبان اور سمجھ کے اعتبار سے کیا ہو؟ انگریز ہو. اے مولوی لارڈ میکالے کامیاب ہو گئے. اوے رنگو مسلمان ہندوستانی لگن والیا
اوے انگریزی ذوق رکھنا لیا تو تے انگریز دی آرزو تے پورا اتریا ہوئے لارڈ میکالے دی تے روح خوش ہو گئی ہونی ہے کہ پگ بنن والا داڑھی رکھن والا اسلام دا مفتی کھان والا ایسا کمینہ نہیں میری انگریزی دی ترجمانی کر رہے ہیں. ڈوب مری ہوں اگے ٹور فتاوی الحرمین کیونکہ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایک سوال ہونا ہے لو جی جس سکول پڑھنا حرام ہے تے نبی پاک نے کیوں فرمایا انگریزی تعلیم حرام ہے تے چین جاؤ پاویں علم حاصل کرنا پوے پاویں چین جاؤ علم حاصل کرو پاویں چین جاؤ تے نہ مرادو جاؤ پھینے ناکا لیا کول چڈیاں کیوں وڑ دیو انگریزاں دے جاؤ سنان گے چین دا تے وڑن گے کتے انگلینڈ وچ. سوال ہے ندویوں کے ایک شاعر نے شعر خوانی کی جس کا حاصل یہ کہ یہ آیت تو کہہ اے رب میرے مجھے علم زیادہ دے اور یہ آیت تو فرما کیا برابر ہو جائیں گے عالم و جاہل اور یہ حدیث کہ علم تلاش کرو اگرچہ چین میں ہو کچھ علوم دین سے خاص نہیں بلکہ مسلمانوں اور نصرانی اور مشرکوں کے علوم اور زبانیں انگریزی وغیرہ کے سیکھنے سب کو عام ہیں ورنہ ذکر چین کے کیا معنی تھے کہ وہاں عربی نہ تھی ضرور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چینی زبان سیکھنی مراد لی. الجواب مولوی اعلی حضرت دا قلم چلن لگا ہوں یہ اپنی رائے سکیم سے قرآن عظیم کے معنی بنانا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر افتراء اٹھانا ہے. یہ نرا ناپاک نیچری مفسدہ ہے. ہم نے اس کی تفصیل کی آیتوں اور اس حدیث میں اگر صحیح مان لیا جائے کہ وہ ایک جماعت علماء کے نزدیک موضوع ہے اور ضعیف تو بالاتفاق ہے. علم سے کیا مراد ہے اپنے فتاوی العطایا النبویہ میں بیان کر دیا ہے. تے فرمایا مطلب قرآن حدیث اس حدیث تو تے قرآن دیا نا آیتاں تو مراد انگریزی تعلیماں نہیں قرآن حدیث دے علم نے فقہ اسلام دے علم نے کا دے علم نے سکولاں کالجاں والے علم مراد نہیں. احکام دیکھو احوال مقدسہ کتاب دا گنا ہے احوال مقدسہ علامہ قاضی ظہور احمد اختر میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دے احوال نے اس کتاب دے اندر مسلمان پھر آپ پوچھتے کہ تم نے کتنے سال انگریزی پڑھی جواب ملتا کہ 15-16 سال. آپ پوچھتے بھلا بسم اللہ کے معنی بتاؤ تو جواب نفی میں ملتا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں کہ بسم اللہ کے معنی بھی نہیں جانتے. انگریزی کو تو بغیر معنوں کے کوئی نہیں پڑھتا مگر قرآن شریف کو بغیر معنوں کے پڑھتے ہیں. انگریزی قانون کو تو ہر ایک جانتا ہے مگر خدائی قانون کی کوئی خبر نہیں کہ قرآن شریف میں کیا حکم ہے. اب تو انگریز بن گئے ہو اب تم لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ کا حکم پڑھا کرو. میاں شیر ربانی بھی دس رہے نے او بےمانو تعلیم تے ہوندی ہے رسول دی او جڑا تعلیم انگریز دی پڑھ دے اونے محمد الرسول اللہ نو تعلیم نہیں پڑھی اونے محمد الرسول اللہ نو رسول نہیں منیا. او جڑا کافر دے طریقے پڑھدا کھڑے کافر دی تعریفاں پڑھدا کھڑے کافر دے سبق پڑھدا کھڑے اے تے کافر نو رسول مان لے تے انگریز رسول اللہ دا کلمہ پڑھ مڑ. ہن ملا بول میاں شیر ربانی نو بول احکام پردہ مولانا ابو البشیر محمد صالح نقشبندی فرمایا
افسوس کہ نئی روشنی والوں نے جو در حقیقت منبع ظلمات ہے، فرمایا جڑے آندے نے نوی روشنی آ گئی، نوی روشنی اے تے ہنیرا ہے، تے ہنیریاں دا مرکز ہے۔ روحانیت سے بے گانگی اور مادیت کی دلدادگی کا نام ترقی رکھ لیا ہے۔ ترقی آج کل کنوں آندے نے؟ روحانیت سے ناواقف ہونا اور مادہ پرستی کرنا، اے ترقی دا دوسرا نام۔ اینو کہ انہیں ترقی دا نام دے لیا ہے، حالانکہ ترقی اسلام دے اندر مادہ پرستی نال نہیں ہوندی، روحانیت تو بیگانہ ہو کے نہیں ہوندی۔ اسلام دی ترقی یہ ہے کہ مسلمانوں میرے نبی دے غلاماں دے تابعدار بن کے محمد عربی دے رنگ انج رنگیس دے جاؤ کہ جدو مرو اپنا دین نبی دی سنت قبر بچا کے لے جاؤ۔ فرشتہ کے نم کا نومت العروس، سمجھ لے تو بڑا ترقی یافتہ ہے۔ کہ آج کل انہوں نے دنیا پرستی دا نام، مادہ پرستی دا نام رکھ دیتا ہے ترقی، اور ہر ایک بے حیائی، الہاد و دہریت، اتباع طرز مغرب کو تہذیب سمجھ رکھا ہے۔ آندھنے فلانا بڑا مہذب ہے، کون؟ جڑا داڑھی منا کے پینٹ شینٹ پا کے آئے، آندھنے ہے بڑا مہذب بندہ ہے۔ عقیدہ نہ تہذیب رکھے انگریزی اتباع دا، جو در حقیقت تہذیب ہے، حقیقت میں وہ کیا ہے؟ ان کو عذاب دینے والی ہے۔ انگریز کی فرما برداری حقیقت میں ان کو کیا دینے والی ہے؟ تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم مہذب ہو رہے ہیں، فرمایا یہ تہذیب نہیں تعذیب ہے۔ اور ہر قسم کی آوارگی و خرد سری کو آزادی کا لقب دے رکھا ہے۔ جڑا اللہ رسول دے حکم دا تابعدار نہ ہوئے، برائی، بے حیائی، فحاشی، فلماں، گانیاں، کنجراں، زنا، بھونڈی پارکیں ادھر ادھر پھردا ہے، اندر بڑا آزاد بندہ ہے، آزادی کا لقب دے رکھا ہے، جو دراصل نفس و شیطان کی غلامی ہے۔ جو شخص اس طوفان بے تمیزی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، طوفان بے تمیزی، فقیر کی کہہ رہے ہیں؟ انہاں دی نئی روشنی تے ترقی تے تہذیب نو فقیر کہہ رہے ہیں یہ طوفان بے تمیزی ہے۔ جو اس شخص اس طوفان بے تمیزی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اس کو اپنی موہوم ترقی کا مانع سمجھ کر نادان، بے وقوف، اولڈ فیشن اور تنگ خیال وغیرہ الفاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ بے پردگی کے برے نتائج آئے دن پڑھنے اور سننے میں آتے ہیں۔ خیر فرمایا جڑا بول دینا پھر انہاں دی اس بغیرتی دے خلاف، انہوں نے پاگل ہے، پاگل ہے، انج ہے، فلان ہے، ٹھینگ ہے، اے دکھیا نوسی ذہن ہے، تنگ خیال ہے۔ آگے سن، ترقی کی خواہش ہر زندہ قوم، اللہ اکبر، ہر افسوس، ترقی کی خواہش ہر زندہ قوم اور زیر حیات فرد کے دل میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اپنی حالت کو موجودہ حالت سے بہتر بنانے کا ولولہ اگر دل میں نہ ہو تو برکات زندگی سے اس دل کو محروم کہنا صحیح ہے۔ آج دنیا کی تمام قومیں ترقی کا غل مچا رہی ہیں اور ہر ایک نے اپنی رسائی فکر سے ایک منزل قرار دی ہے جس کی طرف وہ سب دوڑ رہے ہیں۔ ادنا طبقہ سے اعلیٰ درجہ کے انسانوں تک ہر قوم کے افراد ترقی کی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ترقی کی صدا دنیا کی کسی دوسری قوم سے پست نہیں ہے، بلکہ شور و شغب نے تو یہاں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ بہت سے بیکار لوگ جن کے پاس کوئی معقول ذریعہ معاش نہیں یا جس کام کو کرتے ہیں وہ بدقسمتی سے چلتا نہیں اور ہیں خوش خوراک اور خوش پوشاک فیشنیبل جنٹل مین، وہ مجبور ہو کر لیڈری کے پلیٹ فارم پر جلوہ آرا ہو جاتے ہیں اور دھواں دھار تقریریں کر کے سامعین کو جذبہ ترقی کے بادائے ناب سے مخبور بنا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ جھوٹیاں ترقیاں نے جیڑیاں تانوں کرا رہے نے، جھوٹیاں راہبریاں نے جڑے کسے کام جوگے نہیں رہندے، وہ آندے چلو انجی قوم دے جذبات نال کھیڈ کے راہبر بن کے زندگی گزار لیندے ہیں۔ فرمایا ترقی نہیں، تہذیب نہیں، تعذیب۔ ایک یہ بولو تعذیب ہے۔ اور اے ویکھو تو انگریزی دی گل کرنا ہے، انگریزی کالج یونیورسٹی دی گل کرنا ہے۔ اے کتاب ہے باغ و بہار میر امن دہلوی دی، اے دے مقدمے وچ لکھیا ہے ایمان نال دسو کافر کسے میدان جتے تے اپنی جت اور فتح دی یادگار جیڑی شے بنائے او مسلماناں دی وراثت ہو سکدی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔
1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور مکمل ہندوستان پر حکومت کا خواب پورا ہوتا نظر آیا۔ ٹیپو سلطان پر فتح کی یاد میں لارڈ ولزلی کے ہاتھوں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں آیا۔ انگریز نے سلطان ٹیپو مسلمان نو شہید کر کے تے فتح دا جشن منان دیاں کی بنایا؟ بولو تے صحیح نا؟ او حنیفی، او خبیث مویشی، کان کھول کے سن لے، چشتی صاحب دے بغض دے اندر اپنے مامے انگریز دا دفاع پیا کرنے ڈب مر۔ فتاوی ارشادیہ علامہ مفتی محمد عبد الغفار خان رامپوری رحمت اللہ علیہ مرتب نے دے مرتب ویکو فرمایا کنان ایدن اطفال خود را قواعد و ضوابط زبان انگریزی برحال اسلام جائز است یا نہ؟ بینو بسند الکتاب توجرو عند اللہ تعالی یوم الجزاء والحساب فقط۔ سوال ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو انگریزی زبان کے اصول و قواعد سکھانا اسلام والوں پر جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ انگریزی زبان کے قواعد و ضوابط اپنے بچوں کو سکھانا اسلام والوں کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ الجواب واللہ سبحانہ الموفق للصواب۔ جواب دے رہے نے فرماندے نے اللہ پاک اس جواب دے اندر مینوں درستگی دے نال مطابقت دین والا ہے۔ خاندن انگریزی و مختنیا میں مکلفین اہل اسلام را و ہم چنی تعلیم کنانی دنش اطفال مومنین را حرام است۔ فرمایا مسلمانوں کے بچوں کو، عامہ مکلفین اسلام والے عام لوگوں کو انگریزی پڑھنا اور سیکھنا سکھانا، اسی طرح ان کی تعلیم دینا مومنوں کے بچوں کو حرام ہے۔ کیا ہے؟ مفتی ارشاد حسین رامپوری صاحب نو کیا آکھیں گا؟ زیرا کے خاندنوں و مختلوں میں ممارس عام موجب مناسبت و اختلاط و موری سے مبدت و ارتباط بآنس بنسرانیاں، بلکہ مقصود اصلی خانندگان و تعلیم کنانندگانش ہمین۔ فرمایا کیونکہ پڑھنا اور سیکھنا سکھانا ممارستے موجب مناسبت، اس کو سیکھنا سکھانا یہ مسلمانوں کے بچوں کو سمجھ دے گا۔ کس چیز کی سمجھ دے گا؟ کس کی چیز کی طرف لے جائے گا؟ اس کا موجب یہ بنے گا مناسبت و اختلاط و موری سے مودت و ارتباط بآنس بنسرانیاں، تاکہ بچے کا رابطہ، بچے کا میل جول، بچے کی مناسبت شکلوں صورتوں، شکل صورت و موری سے مودت اور انہاں دی انگریزاں دی محبت بچیاں دے اے دل وچ پیدا ہو جائے گی۔ انگریزی پڑھن دا نتیجہ یہ نکلے گا، انگریزی دے اصول و قواعد پڑھن دا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلماناں دے بچیاں دے دل وچ انگریزاں دا پیار آ جائے گا، انگریزاں دی شکل صورت ورگی اپنی شکل صورت بنا لین گے اور انہاں نال میل جول رکھن گے۔ اور فرمایا جڑے انگریزی اپنے بچیاں نو پڑھاندے نے، انہاں دی تعلیم دیندے نے، انہاں دا مطلب بھی تے یہی ہوندا ہے کہ انگریزاں نال یاری لگ جائے تے ہو گیا مسلماناں کے نہیں۔ ہن پینٹو شینٹو کلین شیو پاف شاف آ گئے نے کہ نہیں آ گئے؟ ایک ہی دی لعنت ہے، انگریزی دی لعنت نہیں تے اور کا دی ہوئے؟ تے فرمایا و اختلاط بنسرانیاں و ارتباط بآنا و ہم چنی موجبات و اسباب حرام است۔ فرمایا یہود عیسائیوں کے ساتھ میل جول رکھنا، رابطہ رکھنا اور اس کے رابطے اور میل جول کے اسباب قائم کرنا، ملنا بھی حرام، میل جول رکھنا بھی حرام اور میل جول کے اسباب بھی۔ اچھا اگے لمبا فتوی وقت جمعہ دا تھوڑے اگوں آنے یار یہ تو طالبان کی سوچ پیدا کر دے گا پاکستان میں۔ وہ کمینے آئے سارے طالبان سن، شرم نہیں آؤندی تینوں؟ طالبان دربار ڈھان والے تے تینوں کی لگ دے نے لوگ؟ اکھے طالبان دی سوچ انگریزی نو حرام آکھنا، یہ سارے طالبان سن؟ وہ طالبان سن کیوں حرامی بننے؟ اپنے پیواں تو نسنا کیوں ہوئے؟ تو سنی مذہب ہی چھڑ دے،
تو سنی مذہب چھڈ آ ویکھو شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق قاضی شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی جنہ کو آلہ حضرت بریلوی نے بھی سند حدیث حاصل کی تھی ہن آکھی انہاں نوں بھی طالبان کہ پتہ نہیں کون کون طالبان بنن گے چشتی صاحب دے مگر کیونکہ چشتی صاحب نے کدی اسلاف دا دامن چھڈیا نہیں. چشتی صاحب نے صرف سنایا ہے پتر تو پڑھ کے تے ویکھ آ ویکھو آپ بد مذہباں دا تعارف کرا رہے ہیں کتاب دے شروع کیڑا کیڑا بد مذہب ٹولا ہے. ومن هؤلاء المجانين قسم يمتاز عن غيره بالركعات والسماجه وفساد الذوق وقله العقل والدين وهم الذين يلهجون دائما بألسنتهم واقلامهم بحسن احوال هذا العصر وانه عصر العلم والمعرفه والفضل والادب والتهذيب وكل خير فتراهم يقولون قد مضى عصر الجهل والتوحش والان نحن في عصر العلم والتمدن وينسبون كل شيء ويستحسنونه ويريدون مدحه الى هذا العصر السعيد بزعمهم فيقولون العلوم العصرية والأفكار العصرية والأخلاق العصرية والتمدنات العصرية تارة يقولون إن الناس قد تمدنوا وتنوروا وتفتحت عيونهم. فرمایا بد مذہباں وچوں ایک بد مذہباں دا ٹولا ہوئے جڑا بے حیا ہے قسم یمتازو جڑا پچھانیا جاندا ہے من ان غیرہی دوسرے تو بالرکعات اپنی بے وقوفی تو اپنی وسماجت بے حیائی تو وفساد الذوق اور او دی طبیعت دی بگاڑ تو وقلت العقل والدین عقل تے دین دی کمی تو عقل دا بھی گھاٹا دین دا بھی گھاٹا. او کون نے جڑے بول دے رہندے نے آندے نے ویکھو جی ترقی یافتہ دور ہے یہ تہذیب والا دور ہے یہ تمدن دا دور ہے یہ علم دا دور ہے. ہن زمانہ سونا ہو گیا ہے وحشت دا دور گزر گیا ہے پچھلا جاہلیت دا دور گزر گیا ہے جانوراں دا دور گزر گیا ہے ہن علم تے تمدن تے اپنا جناب تہذیب دا دور آ گیا ہے. فرمایا تے آکھن گے علوم عصریہ پڑھو افکار اس زمانے دے علم پڑھو جدید علوم جدید سوچ اپناؤ جدید عادت اپناؤ. فرمایا اے بھی بد مذہب نے بچ کے رہا جے حالے ایتھے نہیں اگے آپ نے سارا تعارف انہاں دا کرا کے انہاں دا سکولیاں خبیثاں دا تے آپ آخر وچ فرماندے نے فرمایا فالحذر الحذر من هذه الفرقة الجديدة المنابذة لمذاهب أئمة الدين المخالفة لجمهور المسلمين المتبعة في ذلك غير سبيل المؤمنين وكل من يحب الله ورسوله ودينه يحترس من هؤلاء الطلبة المناحيس فإنهم من أعظم جنود إبليس جهادهم في هذا العصر السيء ليحارب بهم عقائد المسلمين. فرمایا بچ اس جدید فرقے تو بچ اے ائمہ دین دے مقابلے وچ آن والے اے جمہور مسلماناں دے مقابلے وچ آن والے المتبعات فی ذلک غیر سبیل المؤمنین ارے مومناں دا راہ چھڈ کے کافر انگریزاں دے راہ تے چلن والے. فرمایا کل من یحب اللہ ورسولہ ہر بندہ جڑا اپنے اللہ نال پیار کردا ہے اپنے رسول نال پیار کردا ہے یحترس من هؤلاء الطلبۃ المناحیس انہاں منحوس سٹوڈنٹاں تو بچ کے رہے. من هؤلاء طلبة المناحيس منحوس سٹوڈنٹ کینے منحوس تو فإنهم من أعظم جنود ابلیس یہ ابلیس کا بڑا لشکر ہے یہ ابلیس کا بڑا لشکر ہے. ہم پنڈی میں آنے نہیں دیں گے یہ چند لوگ ہو تم ان لوگوں میں اور میں کیا واقعی اسی چند لوگ ابلیس کا لشکر وڈا ہے ابلیس کا لشکر وڈا ہے. آخ انہوں نے ایمان نال دس یہ ساریاں بولیاں سکولی بول دینے کہ نہیں نواں دور آ گیا ہے. مولوی صاحب چھڈو پرانے زمانے دیاں گلاں نو نواں دور آ گیا ہے. جدید سوچ اپناؤ جدید علم پڑھو جدید نظریات رکھو. تے دس ہن انہاں نو وی کہے طالبان تے اعلی حضرت نو کدھر کھڑے گا؟ توجہ نہیں فرمائی جے.
ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہدِ کہن رہتا ہوں میں، ہاں یہ سچ ہے چشم بر عہد کہن رہتا ہوں میں، اہل محفل سے پرانی داستاں کہتا ہوں میں۔ سچی گل کیونکہ پیچھا ساڈے داتا صاحب بیٹھے پیچھا ساڈا میرے علی بیٹھا ہے، اگاں نام مراد دجال ال تو جا، توجہ نہیں فرمائی جائے۔ اور اے ویکھو یہ پنڈی ہے، یہ غلامان محمد کا شہر ہے، ادھر جاؤ تو گولڑا ہے، ادھر جاؤ تو امام بری ہے، ادھر جاؤ کلیام شریف ہے، لے اسی گولڑے والے دا پھانا تینوں ٹھوکر لگے ہاں۔ ادھر دیکھ تاجدار گولڑا کون؟ بولو تے صحیح نا، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ۔ ہائے ہائے آپ سرکار نو کسی نے خط لکھیا، حضور اسلامیہ کالج پشاور تعمیر ہو رہا ہے، دعا فرماؤ۔ آپ نے پسند نہ فرمایا، اتنے جا کے دعا فرمانا، بار بار اصرار کیتا گیا، فرمایا یار اسی اتوں ہی کر چھڑاں گے، جی میں بندہ کسی نے ٹال دے، کیونکہ اگلے لفظ سنو، وہ جڑا بندہ سی نا سر عبد القیوم، اتنے لکھیا کہ اس وقت ابھی وہ سر نہیں بنا تھا، انہیں آخیا اس پر صاحبزادہ عبد القیوم نے پھر لکھا کہ دیگر اقوام ہم مسلمانوں سے علم حاصل کر کے بہراور ہو چکی ہیں، مگر ہم خود اپنے بزرگوں کا ورثہ ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں۔ حضرت نے جواب میں فرمایا آپ کے اس فکرہ پر تعجب ہوا، مخدومہ اللہ اور رسول کے نزدیک علم معتد بھی علوم شرائع و ادیان ہیں، یعنی علوم الہیہ، اور وہ بفضل ہی تعالی اپنے خدام سمیت محفوظ و مصون ہیں۔ ہمارے نزدیک تاحال یعنی اب تک دیگر اقوام ان علوم سے بے بہرہ ہیں، پس آپ کے اس فکرہ بالا کی صحت بالکل صورت پذیر نہیں ہوتی کہ کافر علم لے گئے نے تے اسی رہ گئے ہاں، یہ گل بندی نہیں ہوتی۔ البتہ ہمارے ہاتھ سے ان علوم پاک کا نکل جانا اس صورت میں صحیح ہو جائے گا کہ اب کہ جدوں ساڈے کول نہ رہے گا کہ اب بحسب کلمۃ خیر ارید بہا شر، لفظ تے چنگے بولے نے پر ٹڈوں ارادہ کوڑ دا سی، اتو دے آکھیا جان ڈیا مسلماناں دی ترقی اسلام کے نام سے کام لیا جائے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اس کے لیے یعنی سکول کے لیے، کالج کے لیے، اس کے لیے صحیح عنوان ترقی اسلام نہیں، ترقی اسباب معیشت ہے، اور وہ بھی غیر شرعی اسباب سے۔ فرمایا سکولی کالجی انگریزی سائنسی تعلیم نال اسلام دی ترقی نہیں ہونی، اے وے کہ تنخواہ ہوا لگ جائے گی۔ ترقی اسباب معیشت ہے، وہ بھی غیر شرعی اسباب سے، تے ہور حرام نو سنگ لگے ہوندے نے، غیر شرعی تے حرام ہوندا ہے، توجہ نہیں فرمائی جے۔ اور جب اچھا فرمایا برعکس نہند نام زنگی کافور، اس کے لیے صحیح عنوان، اچھا اس کے بعد ماء شما سے جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا کہ اس طرز تعلیم کا اثر احکام شرعیہ، اللہ اکبر، صوم و صلاۃ وغیرہ کو پس پشت ڈالنے اور ظاہری اعزاز و شکم پروری کے بغیر کچھ نہ ہوگا۔ اس تعلیم دا نتیجہ ٹھڈل دنیا تیار ہوئے گی، تنخواہ پینشن دے لالچی، او جنہ کتیاں نے تنخواہ پینشن دے لالچ وچ ممتاز قادری نو بھی پھانسی لایا ہے، او ڈھڈل کتھوں بنے نے؟ انگریزی تو بنے نہیں ہے کسی اور شے تو، ادھر گولڑا ہے، گولڑے والا بابا تے ڈنڈا تو نہیں کھڑا تینوں، توجہ نہیں فرمائی جے۔ ہن کڈ تو گولڑے تو پیر صاحب نو بھی کڈ، گل انج کرن دے جویں اے صدر ملک دا،
اگوں بعد آ گیا اپنی اوقات تے آندا ہے میں یہ الیکشن کو کفر کہہ رہا ہے. میں تم دسیا نا کہ الیکشن چون انتخاب لو بھی رکھو کی رکھنا جی اسلام رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا یہ پوچھنا نہیں ہوندا ہے نا. تے اے تے ایک حکم دے بارے نہیں پوچھ سکتے تے پورے اسلام دے بارے پوچھنا کتنے جائز ہونا ہوئے. تاں اسی آنے ہاں کہ الیکشن کفر ہے. ایک تے کافراں دا طریقہ ہے دوسرا ہے دین دی تذلیل ہے. تے تو آنے پیا کہ جناب اپنا تو آنے الیکشن کو ووٹ کو کفر کہتا ہے ہم سب کافر بیٹھے ہیں کیا ووٹ کو یہ کفر کہتا ہے یہ ایسے ہے یہ وہ سے ہے. مینو یہ دس جے گولڑے والا بابا ہی آکھے کہ اسلام نال دا تعلق نہیں تے پھر ہیں بخاواں تو کتے بیٹھے ولیاں ہیں جناب مرادہ تو تے شیطاناں وچ بیٹھے ہیں تے شیطاناں دی وراثت لے کے بیٹھے ہیں. اونا ولیاں پنڈی چ بھاویں اسی نہیں بیٹھے پر انہاں دی ولیاں دی وراثت ساڈے کول اللہ دے فضل نال. او کتے وے یارو 144 والا بخا دیتا ہے. دوسرا سرب کو جڑا آپ نے فرمایا سی اسمبلی دی رکنیت والا ہاں صفحہ نمبر شروع لگی توجہ نہ دروسی پڑھو. یارو جڑا اسمبلی والا وکھان ڈے سو مینوں ہنے 144 ہاں لگی نشانی. آ دیکھو آپ نے کبھی سیاست میں حصہ نہ لیا کیونکہ وہ جمہوریت شیطانیت ووٹ شوٹ. بعض مخلصین نے اسمبلیوں کے انتخاب امداد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر آپ نے ہمیشہ یہ کہہ کر انکار فرما دیا کہ اس وقت ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اسمبلیاں منتخب ہون دا اسلام نال کوئی تعلق. تو کتے بیٹھے یہ غلامان محمد ہے غلامان محمد ہوں تے پنڈی چ شکست ہوں. اچھا اے چلو اے جڑے اسلام لے کے ٹرے سن اپنا اسلام لے کے اے پنڈی چ ہرے سن کے جتے سن ڈوب مار تو نام مراد ڈوب مار در سچ فرمایا سی اعلی حضرت بریلوی نے احکام شریعت دے اندر فرمایا حضرت معاویہ کو بھونکنے والا کتا ہے. در ہے کتیا اپنی ذات ویخ اپنی اوقات ویخ تو شاگرد کدے حضرت علامہ مولانا پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دا او کدے جماعتی سن مولانا اشرف سیالوی سرگودے والےاں دے کتیا تیرے استاد دا استاد بھائی مولانا اشرف سیالوی صاحب او تے مناظرے وچ 2007 وچ من کے گئے سن چشتی صاحب تسی صحیح ہو سانو مگر لے کے ٹرو. تیرے پیو دا دے مگر ٹرن نو تیار نے تے تو آنے میں انج کر دیاں گا. لا اشرف سیالوی صاحب دے فتوی اور انہوں دا خط بھی میرے کول پہ ہے میں لیا بھول گیا. آپ نے انہوں جڑا لکھ کے بھیجا سی انہوں نے کہا چشتی صاحب آپ نے تنظیم المدارس کی کتابوں میں جہاں جہاں نشان بندی کی ہے وہ واقعی کفریات ہیں. وہ کی نے ڈوب مار پیو پتر بولی دیکھ کر لو پہلا آپس سے بولیاں لاؤ اپنے بزرگاں نال پھر ساڈے نال آئو. اور اے ویکھ سب تو بڑا حوالہ میں تینوں دین لگا آندا ہے جیڑا اے آکھن لگے گا نا کہ او جی او تے اسلام او تو پاکستان نہیں سی بنیا ہن اسلامی ملک ہے میں او دے واسطے بھی منہ پن دیاں تاکہ کوئی تقریر دے اوتے کسی طرح دا اعتراض نہ کر سکے. اگے بھی تے انہاں کول کوئی دلیل نہیں آئی تے ہن بھی جواب کوئی نہیں آنا آنیاں صرف گالاں ہی نے پر کڈ لین اپنا رانجھا اے راضی کر لین. میں تنوں دسیا اسلام دلیل نال غالب ہے. اسلام کا نال غالب ہے دلیل نال. اے کتاب ہے برطانوی مظالم کی کہانی کی کتاب ہے مظالم کی صفحہ نمبر 78 آندا ہے
آندا جب مذہبی تعلیم کو اسکول اور کالجوں سے قطعاً خارج کر دیا گیا تو دینی علوم حاصل کرنے والے مسلمان ملازمتوں سے محروم رہ کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے یا قوم کے رحم و کرم پر پلنے کے لیے کسی مسجد میں اڈا جما کر بیٹھ جاتے. اس کے برعکس جس نے انگریزی پڑھی ہوتی اسے کالے پادریوں ڈپٹی انسپیکٹروں سے ملازمت کے لیے سرٹیفکیٹ مل جاتے اور خاصی گزر بسر کرتے نظر آتے. ان حالات میں کون سا والد ہے جو اپنے بچوں کو بے روزگار دیکھنا چاہتا ہو، انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہو؟ اگرچہ دوسری طرف ایمانی غیرت اور حمیت دینی دامن جھٹکتی تھی، لیکن اولاد کی خوشحالی اور بدحالی کے جو مناظر روزانہ نگاہوں کے سامنے آ رہے تھے ان کے پیش نظر اکثر حضرات نے اپنے بچوں کے لیے اسکول اور کالجوں کا راستہ ہی اختیار کیا. جیسا کہ آزاد ہونے کے بعد سے مملکت خدا داد پاکستان میں بھی کمال سعادت مندی اور فرما برداری کے ساتھ انگریزوں کی اسی اسلام دشمن پالیسی پر متواتر 25 سال سے آج تک عمل ہوتا آ رہا ہے. مولانا عبدالحکیم خان اختر شاہ جہان پوری کہہ رہے نے پاکستان بنن تو بعد بھی انگریزی وہی اسلام دشمن پالیسی سکولیں چلن رہی ہے. تے فرمایا بہرحال یہ راستہ اختیار کر کے ملازمت تو مل جاتی تھی، یہ تعلیم معاش کا ایک ذریعہ ضرور ہو گئی تھی، لیکن جب یہ نونہال اسکولوں اور کالجوں کی چار دیواری سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے تھے تو وہی کچھ بن کر نکلتے تھے جو انگریز انہیں بنانا چاہتے تھے. اگرچہ مسلمان عیسائی بننے پر تو آمادہ نہ ہوئے اور انگریز اپنے اس مقصد میں واقعی ناکام رہے، لیکن حکومت نے اپنا مقصود دوسری طرح حاصل کر لیا کہ ان کی تعلیم حاصل کرنے والی نئی نسل کی اس انداز سے ذہنی تربیت شروع کر دی، گفتار و کردار اور غور و فکر کے زاویے اس طرح بدل دیے کہ ادعائے مسلمانی کے علاوہ ان کے مسلمان ہونے کا ثبوت شاید ہی کوئی ملتا تھا. 10 کلمہ پڑھن تو علاوہ کیڑا اسلام ہے نہ کل. ممتاز قادری نو پھانسی لائی ہے نہ دلیاں کے نہیں لائی ہے. 10 یہ بھی طالبان، ہوں طالبان گنی جائی کنے نے؟ یہ سارے طالبان سن، تو سنی جمے ہیں. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، صفحہ نمبر 425 425 آپ فرما رہے نے آ جڑے بندے نے انگریز نسا دیاں گے این کفر مکا دیاں گے این تے گھر بغیرتی دے سبق پڑھاندے نے. اعلی حضرت انہاں نوں فرماندے نے نصارا کی یہ غلامی کہ پیر نیچر نے تھامی، لیڈر جس کے اب زبانی شاکی ہے اور دل سے پرانے حامی ہیں. زبان تو شکوا کر دینے اسلام مک گیا، بغیرتی عام ہو گئی، مکا دیو کفر نو، کر دیو انگریزاں نو. تے ٹڈوں اپنے مدرسیاں وچ اپنے گھر وچ پورے حامی نے دے کفر دے نظام دے. اس کے نتائج تشبہ وضع و تحقیر شرع و شیوع دہریت و فروغ نیچریت مطابقی نہ تھے بلکہ التزامی تھے. کہ فرمایا انگریزی تعلیم پڑھنے والے لازمی طور دے اتے انگریز دی وضاحت بھی اپنا لین گے تے ملحد بے دین بھی بن جان گے. تے نتیجہ نکل آیا کہ نہیں نکل آیا؟ اعلی حضرت بھی طالبان، اعلی حضرت بھی طالبان. ہن 10 سنی کون بچیا پیچھے؟ انہیں پنڈی والا جڑا کتا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا، احکام شریعت اعلی حضرت بریلوی نے فرمایا کہ امیر معاویہ سرکار کو بھونکنے والا کتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کتے نو پوچھو کہ ہن طالبان دی نشاندہی تے اساں کر دتی ہے، تو 10 سنیاں دے بزرگ کیڑے نے ہن؟ تے پھر اگوں کیا آندا ہے؟ پاکستان کی انتظامیہ بھنگ پی کر سو رہی ہے، پکڑو اینو. ملا ایسے جملے نال تیرے اندر دا کفر باہر آ گیا ہے. ادھر تحریک چلانے آنے اسلام لے آواں گے، کیوں؟ ملک اسلام نہیں، اسلام لے آنا ہے، اسلام ہے نہیں. وہ جنہاں نو آخنا ہے انہاں وچ اسلام نہیں، انہاں کول ہی مدد منگنا ہے کہ انہاں نو چکو. ایندا مطلب ہے تو اندروں انہاں دے نال
اندروں ایک کو نہ کافر نو بھگانا چاہتے ہو، نہ وہ نظریات مکانا چاہتے ہو، نہ کافر دیا تعلیم ختم کرنا چاہتے ہو، نہ وہ تہذیب مکن دینا چاہتے ہو۔ وہ تخت پہ بیٹھ کے محنت کر رہے ہیں، تو ممبر پہ بیٹھ کے محنت کر رہا ہے، اور ورنہ اگر تو مسلمان ہوں، اسلام دا حامی ہوں، تیرے دل وچ اسلام ہوں، تو رب کولوں منگدا آندا ہے بھنگ پی تو کوئی نو طالبان تیار کرے گا۔ اینا مطلب ہے انہوں نے ادھر آدھے نے اسلام لے ہونا ہے، انہوں نے ہٹانا ہے، مقابلے کھلوتے نے، مطلب وہ کافر سن تے مسلمان سن، انہوں کا یہی مطلب سی۔ تے انہاں کافراں نو پھر آندا ہے مدد کرو ہے اسلام دی، تے نہ مرادہ جدوں وہ اسلام دی مدد کر سکدے نے تے تو تے گھگو کھڑکان آنا ہے۔ اللہ فرماندا ہے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، محبوبہ تسی منافق نو دی بولی تو ہی پہچان لو گے، تیری منافقت تیری بولی تو پتہ لگ گئی ہے کہ اونا کو چلو جیڑی بے دین حکومت ہے دین مدد کرے گی نہیں کرے گی، کدی کرے گی بے دینی، ان مطلب ہے تو اسلام دے نام تے بے دینی پھیلانے تا نہ پہ مدد کرو، حکومت بھنگ پی کے ستی پئی۔ ہن سن میں حکومت نو آنا کہ یہو جے کتے پالے جے جڑے تانوں ہی بھنگی چرسی آکھی جاندے نے، انہاں نو سوچ کے تنخواہ دیا کرو، سوچ کے ایڈ دیا کرو، سوچ کے کمپیوٹر دیا کرو، پوری انتظامیہ نو بھنگی کہہ چھڑیا انہیں۔ ہن جے تو ماں دا دودھ پیتا ہے نا تے طالبان اسی گنائے نے، سنیاں دے امام تو گنائی، سمجھ آئیے؟ تے جے شرم دا قطرہ ہوئے تے سمجھ لینا انہاں اماماں دی پیروکاری وچ چشتی صاحب بھی ایک سنیاں دی امامت ہی پہ کر دے نے۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ دعا کرو اللہ رب العالمین انج دے فسادیاں تو سانو محفوظ فرمائے۔ ہن کیڑے منہ نال تو تاجدار گولڑا دا بنے گا ہے؟ آخر منگیا تے انہاں کول ہی نا جنہاں دا حیث ہے، تاجدار گولڑا دا نام تے منافقت رل لین دیاں سے، امام حسین دا نام تے منافقت نہ لے رہا سے، منگیا تے انہاں کول ہی جنہاں دا چیلا سے۔ اسی اللہ دے ولیاں تو مدد منگ کے دعا کرنے مولا اپنے پیارے ولیاں دا صدقہ باطل نو نیست و نابود فرما، انج دے منافقاں نو تباہ و برباد فرما، اسلام نو شوکت غلبہ ظاہری عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں بھائی پرسوں اتوار نو دن 10 بجے انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ مولانا القاب نو ناز استاد چشتی صاحب تے آپ دا خطاب سیالکوٹ چال پنڈ جتھے ادو گئے سن اوتھے خطاب ہے دن 10 بجے، جنہ احباب نے جانا ہے شاید کانجو صاحب نے رابطہ کر لیا جائے۔